14 اگست کو سالانہ یوم آزادی پاکستان میں قومی تعطیل ہے۔ یہ اس دن کی یاد ہے جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی اور 14 اگست 1947 میں برطانوی راج کے خاتمے کے بعد اسے ایک خود مختار ریاست کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک پاکستان کے نتیجے میں وجود میں آیا، جس کا مقصد شمال میں ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام اہم مقصد تھا۔ اس تحریک کی قیادت آل انڈیا مسلم لیگ نے محمد علی جناح کی سربراہی میں کی تھی۔ یہ واقعہ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے ذریعے سامنے لایا گیا تھا، جس کے تحت برطانوی راج نے مغربی پاکستان جو کہ موجودہ پاکستان ہے اور مشرقی پاکستان جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے پر مشتمل ڈومینین آف پاکستان کو آزادی دی تھی۔ اسلامی تقویم میں یوم آزادی 27 رمضان المبارک کے ساتھ منسلک ہیں، جس کے موقع پر لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اسے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوتی ہے، جہاں صدارتی اور پارلیمنٹ کی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانے اور قائدین کی براہ راست ٹیلی ویژن تقریریں ہوتی ہیں۔ عام دن کے جشن منانے والے پروگراموں اور تہواروں میں پرچم بلند کرنے کی تقریبات، ثقافتی تقریبات اور محب وطن گانوں کا کھیل شامل ہوتا ہے۔ اس دن اکثر ایوارڈ کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور پاکستانی اپنے گھروں کے اوپر قومی پرچم لہراتے ہیں یا اپنی گاڑیوں اور لباس پر نمایاں طور پر آویزاں کرتے ہیں۔ قیام پاکستان تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برطانوی ہندوستان کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں جنوبی ایشیا میں اپنی تجارت کا آغاز کیا اور اس کمپنی کی حکمرانی 1757 سے شروع ہوئی، جب انہوں نے پلاسی کی جنگ جیت لی۔ 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد حکومت ہند ایکٹ 1858 نے برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے پر براہ راست کنٹرول سنبھالنے کے بعد برطانوی ولی عہد کو جنم دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کے زمانے میں برطانوی اصلاحات جیسے مونٹاگو فورڈ کی نشاندہی کرتی تھی، لیکن اس میں جابرانہ رولٹ ایکٹ کے نفاذ کا بھی مشاہدہ کیا گیا تھا اور ہندوستانی کارکنوں کے ذریعے خود حکمرانی کا سختی سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس عرصے کی وسیع پیمانے پر عدم اطمینان، عدم تعاون اور شہری نافرمانی کے ملک گیر عدم تشدد کی تحریکوں میں بدل دیا۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقے میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے لیے آئیڈیا علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنے خطاب میں پیش کیا تھا۔ 1940 کی دہائی میں جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شدت آئی تو آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے اقتدار مسلم قوم پرستی کا ایک انقلاب برپا ہوا، جس میں محمد علی جناح سب سے نمایاں رہنما تھے۔ برٹش ہند میں مسلم ڈسپورا کے مفاد کے حصول کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نے 1940 کی دہائی کے دوران ہندوستان کی تحریک آزادی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں بطور مسلم ریاست کے قیام کے لیے خود مختار قوت کی حیثیت سے ترقی کی۔ 22 سے 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ اجلاس کے دوران ایک باضابطہ سیاسی بیان پیش کیا گیا، جسے لاہور قرارداد کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 1946 میں دوسری جنگ عظیم اور متعدد فساد جیسے حالیہ واقعات سے تنگ آ کر برطانیہ میں لبرل حکومت کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کو نہ تو بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل ہے اور نہ ہی برطانوی ہندوستانی فوج کی جانب سے بڑھتی ہوئی بے چینی پر قابو پانے کے لیے قابل اعتماد حاصل ہے۔ بڑھتے ہوئے سرکش ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کی مقامی قوتوں کی طاقت کم ہوتی گئی اور یوں حکومت نے برصغیر پاک و ہند کی برطانوی حکمرانی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم ریاستوں نے جو واحد ریاست کے نظریے سے متفق تھے، انہوں نے بطور متبادل علیحدہ پاکستان کے نظریے پر زور دیا۔ بالآخر فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت تازہ ترین طور پر جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کو مکمل خود مختاری فراہم کرے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندو کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کے اصول کو قبول کر لیا گیا ہے۔ بعد کی حکومتوں کو تسلط کا درجہ دیا جائے گا
اور انہیں برطانوی دولت مشترکہ سے علیحدگی کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی دوسری برسی کو اقتدار کی منتقلی کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا۔ چونکہ اقتدار کی منتقلی 14 اور 15 اگست کے درمیانی رات کو ہوئی تھی، لہٰذا ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 نے 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست کو ہندوستان دونوں کی سالگرہ کے طور پر تسلیم کیا۔ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست کے 1947 2 آزاد ڈومینینز ہندوستان میں قائم کی جائیں گی، جس کو بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 14 اگست یوں تو ایک مستقل جدوجہد ہے جو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک بے تحاشا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے قیام میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں وہ قابل تحسین اور ان قربانیوں کی منت مرعون ہیں۔ انگریزوں سے انڈیا اور پاکستان کی آزادی کی وجہ سے تقریباً 2 لاکھ سے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، جنہوں نے قوم کو اپنی پہلی نشریات میں اگست 14 کو آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کی سالگرہ کا بیان کیا۔ یہ مسلم قوم کی تقدیر کی تکمیل کی نشاندہی کرتی ہے، جس نے اپنے وطن کے حصول کے لیے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی قربانیاں دیں۔ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کے 3 اہم مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ اگست سے نومبر 1947 تک جاری رہا۔ ہجرت کے اس مرحلے میں مسلم تارکین وطن کا آغاز مشرقی پنجاب سے ہوا۔ یہ 4 ریاستہائے متحدہ امریکہ کی 4 ملحقہ اضلاع ہیں۔ الور اور بھرت پور کی سلطنتیں جو آج کل ہندوستان کی ریاست راجستھان کا حصہ ہیں۔ تقسیم کے دوران ان علاقوں کو متاثر کرنے والی تشدد نے ان علاقوں سے مسلمانوں کو پاکستان منتقل ہونے کا سبب دیا۔ 1951 کی مردم شماری تک نقل مکانی کرنے والوں نے کراچی کی آبادی کا 97%، حیدرآباد میں 65%، سکھر میں 55% آبادی تشکیل دی۔ چونکہ کراچی نئی قوم کا دارالحکومت تھا، دہلی، اتر پردیش، بمبئی، بہار اور حیدرآباد دکن کے تعلیم یافتہ شہری تارکین وطن نے روزگار کے مواقع تک بہتر رسائی کے لیے کراچی کو آباد کاری کے مقام کے طور پر ترجیح دی۔ ہجرت کرنے والوں کو ہندوستان میں ضائع ہونے والی ان کی جائیدادوں کا معاوضہ دیا گیا تھا۔ مالیاتی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو اصل میں جنوبی ہندوستان کے کیرلا سے ہے، وہ بھی کراچی میں آباد ہو گئی۔ اس تقسیم نے انتہائی غیر معمولی حالات پیدا کیے جو ان حکومت عملیوں کو عملی جامہ پہنانے کی مشکلات میں اضافہ کرتے رہے۔ دسمبر 1947 سے 1971 ہندوستان سے بہت سارے مسلمان خاندان 1950 کی دہائی اور 1960 کی دہائی کے اوائل میں ہی پاکستان ہجرت کرتے رہے۔ نقل مکانی کا یہ دوسرا مرحلہ دسمبر 1947 سے دسمبر 1971 موجودہ ہندوستانی ریاستہائے دہلی، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کیرلا کے علاقوں سے تھا۔ ان تارکین وطن کی اصل منزل کراچی اور سندھ کے دوسرے شہری مرکز بنے۔ 1950 سے جودھ پور سندھ کے راستے، کھوکھرا پار کے راستے ہندوستان سے پاکستان جانے کے لیے کچھ مسلمانوں کی نقل و حرکت جاری رہی۔ عام طور پر بھارت اور پاکستان کے مابین ٹریفک کی اجازت نامہ سسٹم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن یہ مسلمان کھوکھرا پار کے راستے جاتے ہوئے بغیر اجازت کے پاکستان گئے۔ جنوری 1992 سے ستمبر کے آخری تک 53,209 مسلمان تارکین وطن کھوکھرا پار کے راستے گئے۔ ان میں سے بیشتر شاید امریکہ سے آئے تھے۔ اکتوبر 1992 تک 6,808 اس راستے سے گزر گئے۔ اس کے بعد پاکستان پاسپورٹ سسٹم کو متعارف کرانے پر داخلے کی اجازت دینے پر بہت سخت ہو گیا۔ 15 اکتوبر سے اکتوبر کے آخر تک 1,247 اس راستے سے گزر گئے۔ 1 نومبر سے 1,203 کھوکھرا پار کے راستے گئے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم 15 اگست 1947 کو ریاست پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ نئی ذمہ داری ان کے لیے مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ نئے ملک کو مہاجروں کی بحالی، شاہی ریاستوں کا اجرا، ریاست کے امور چلانے کے لیے قابل عمل نظام کی عدم فراہمی، نئے آئین کی تکمیل اور مالی تناؤ جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ خراب صحت کے ساتھ اس طرح کے ان کی متوازی دنیا کی تاریخ میں شاذ و ناز ہی مل سکتی ہے۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قیام پاکستان میں جو کردار ادا کیا اس سے پوری طرح واقف تھے۔
انہوں نے قیام پاکستان کے بعد جس مختصر عرصے میں زندگی گزاری، اس کے دوران انہوں نے لوگوں کے اعتماد اور اخلاقیات کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں تک صحت کا طویل اور مشکل سفر ناکام ہونے کے باوجود ان کا آغاز کیا۔ قائد اعظم نے جمہوری پاکستان کی ترقی کے لیے صحیح نظریں اور روایات پیش کی۔ مثال کے طور پر لوگوں کے اصرار کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے اسے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے متضاد سمجھا۔ قائد اعظم امن، سکون اور تعاون پر مبنی خارجہ پالیسی پر یقین رکھتے تھے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا، ہمارا مقصد سلامتی کے ساتھ ہونا چاہیے اور امن ہونا چاہیے۔ ہم پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں اور اپنے قریبی پڑوسی ممالک اور پوری دنیا کے ساتھ خوشگوار اور دوستانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 100 ملین مسلمانوں کی آواز بنے، اپنی مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ پوری تاریخ میں کسی بھی شخص نے اتنی طاقت نہیں حاصل کی تھی جتنی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اور پھر بھی اس طاقت سے غیر ملزم رہے۔ طاقت میں بہت سے مرد واحد قوم کو واحد ہاتھ بنانے اور دنیا کے نقشے میں رد و بدل کرنے کی فخر نہیں کر سکتے، لیکن جناح نے ایسا کیا اور یوں ایک لیجنڈ بن گئے۔ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے 1947 میں حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان ایک زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ، الہ آباد، آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے قائد محمد علی جناح کی طرح پیشہ سے ایک بیرسٹر بنے۔ انہوں نے پہلے ریاستہائے متحدہ کے صوبائی اور پھر مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کے بعد 1923 میں سیاست میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی جناح کے ساتھ قریب سے وابستہ ہو گئے۔ ڈگریوں کے ذریعے انہوں نے پہلے پاکستان کی جدوجہد میں اپنے حصے کے ساتھ مسلم برادری میں عزت حاصل کی۔ جب 1947 میں آزادی حاصل ہوئی اور جناح پہلے گورنر جنرل بنے تو لیاقت علی خان کا وزیر اعظم کے طور پر واضح انتخاب تھا۔ اگر محمد علی جناح نے پاکستان کی بنیاد رکھی تو لیاقت علی خان نے اس کو قائم کیا، ملکی اور غیر ملکی پالیسی کی بنیادی راہیں بچھائیں۔ اس کے بعد اس نے ملک کی رہنمائی کی۔ محمد علی جناح کی موت کے بعد لیاقت علی خان کو قائد باجرہ، ملک کا قائد کے طور پر سراہا گیا۔ لیاقت علی خان کو 51 میں راولپنڈی میں ایک جنونی مسلمان نے قتل کیا تھا، جس نے ہندوستان کے ساتھ جنگ پر غور کرنے سے مستقل انکار کرنے پر ناراضگی ظاہر کی تھی۔ یوم آزادی عام تعطیلات میں سے ایک ہے جو پاکستان میں منائی جاتی ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات کے منصوبوں کو تیار اور حتمی شکل دینے کے لیے مقامی حکومتوں کے ذریعے صوبائی دارالحکومتوں میں اجلاس منعقد ہوتے ہیں، جس میں سرکاری عہدیدار، سفارتکار شریک ہوتے ہیں اور سیاستدان، عوامی تنظیمیں، تعلیمی ادارے اور سرکاری محکمے سیمینار، کھیلوں کے مقابلے اور معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو یوم آزادی تک جاری رہتے ہیں۔ کراچی میں جشن منانے کے لیے مزار قائد کی صفائی اور تیاری کے لیے مہم چلائی جاتی ہے۔ جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے، قومی پرچموں اور پوسٹرز، بیجز، قومی ہیروز، ملٹی میڈیا اور دیگر جشن کی اشیاء کی تصاویر فروخت کرنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی اسٹالز کی تفریحی میلے میں دکانیں لگائی جاتی ہیں۔ گاڑیاں، نجی عمارتیں، گھر اور گلیوں اور قومی جھنڈوں، موم بتیوں سے سجایا جاتا ہے۔ یوم آزادی قریب آنے کی وجہ سے خاص طور پر بڑے شہروں اور شورش زدہ علاقوں میں سیکیورٹی کے اقدامات سخت کر دیے جاتے ہیں۔ سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور تفتیشی ایجنسیوں کے مختلف نمائندوں کی ملاقات کے بعد ترتیب دی گئی ہے۔ ملک کے دارالحکومت جیسے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کے خطرات کو روکنے کے لیے ہائی الرٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔